بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل. میں امان اللہ خان ہوں. آج ہم بات کریں گے ہاؤ ٹو فل آن لائن فارم آف یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی چائنا فار آنسو اسکالرشپ پروگرام. کیا آپ نے کیسے جو ہے وہ آنسو اسکالرشپ پروگرام کے لیے اپلائی کرنا ہے، اور کس طریقے سے جو ہے وہ آپ نے یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی چائنا کا جو آن لائن اپلیکیشن فارم ہے وہ آپ نے اس اسکالرشپ کے لیے فل کرنا ہے. اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کیجئے تاکہ آنے والی جتنی بھی لیٹسٹ اپڈیٹس ہیں اسکالرشپس اور جابس کے حوالے سے ان سے آپ بر وقت آگاہ رہ سکیں. تو اس کے اوپر ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے. اس کے اوپر فارم کو فل کرنے سے پہلے کچھ جو ڈاکومنٹس ریکوائرڈ ہیں، ٹھیک ہے، کون کون سے جو ہے وہ ڈاکومنٹس آپ نے اپلوڈ کرنے ہیں، میں نے ان کی ایک لسٹ بنائی ہے، وہ میں آپ سے پہلے شیئر کرتا چلوں. تو یہاں پہ دیکھیں، سب سے پہلے کیا کرنا ہے جی کہ فل آؤٹ آن لائن یو ایس ٹی سی اپلیکیشن فارم، مطلب یہ فارم فل کرنا ہے. اس کے اوپر ہم بات کریں گے اور اس کو ہم دیکھیں کیسے فل کرنا ہے. اپلوڈ آل ڈاکومنٹس آن دی یو ایس ٹی سی آن لائن پورٹل، سارے ڈاکومنٹس اپلوڈ کرنے ہیں. نو نیڈ ٹو سینڈ ہارڈ کاپیز، ٹھیک ہے، کوئی ہارڈ کاپی بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے. نو اپلیکیشن فی، کوئی اپلیکیشن فی موجود اس کی نہیں ہے. دین آسو اسکالرشپ پروگرام ریزلٹ ول بی اناؤنس، ٹھیک ہے، ایٹ دی اینڈ آف دا جولائی 2025. 2025 جولائی کے اندر جو ہے وہ اس کے اینڈ پہ جو ہے وہ رزلٹ اناؤنس کیا جائے گا. ڈاکومنٹس کی کیا لسٹ ہے جی؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یو ایس ٹی سی یا یو کیس کے کسی ایک یونیورسٹی کے لیے آپ اپلائی کر سکتے ہیں. اگر آپ دونوں یونیورسٹیز کے لیے ایک ٹائم کے اندر اپلائی کریں گے تو آپ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے ایڈمیشن کے لیے. آپ کا ایڈمیشن جو ہے وہ کینسل ہو جائے گا، آپ کی اسکالرشپ جو ہے وہ اویل نہیں کر سکیں گے آپ. تو اس لیے آپ نے کسی ایک کے لیے اپلائی کرنا ہے. یو ایس ٹی سی کے لیے اپلائی کرنا ہے پھر یو کیس کے لیے اپلائی کرنا ہے. ایک اسکالرشپ کے لیے، آنسو اسکالرشپ پروگرام کے لیے ایک یونیورسٹی کا آپ نے کیا کرنا ہے، انتخاب کرنا ہے. اس کے بعد آپ نے سیکنڈ ہے سی وی ود بریف انٹروڈکشن آف یور ریسرچ ایکسپیرینس، کہ سی وی جو آپ نے اپلوڈ کرنی ہے جو کہ بریف ایکسپیرینس جس کے اندر ہونا چاہیے آپ کی ریسرچ کے حوالے سے. تو یہ آپ نے جو ہے وہ شیئر کرنی ہے. ہائیسٹ ڈگری سرٹیفکیٹ نوٹرائزڈ کاپی، جو آپ کی ہائیسٹ ڈگری ہے. جیسے آپ اگر ماسٹرز کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو جو آپ کی بیچلر کی ڈگری ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ کی ہائیسٹ ڈگری ہوگی، تو وہ آپ نے کیا کرنی ہے، اس کی نیوٹرائز کاپی جو ہے وہ اپلوڈ کرنی ہے. اب نیوٹرائز کاپی کیا ہوتی ہے؟ نیوٹرائز کا اگر آپ کے ڈاکومنٹس ابھی تک نہیں ہوئے تو آپ اپنی کسی بھی قریبی کچہری میں جا کے اپنے ڈاکومنٹس کو جو ہے نیوٹرائز کرا سکتے ہیں. آپ اپنے جو ڈگریز ہیں ان کی کاپیز کرائیں، اور آپ اپنی ڈگریز کی کاپی اور ڈاکومنٹس کی کاپیز کرانے کے بعد جو آپ کی نزدیکی کچہری ہے وہاں پہ آپ وزٹ کریں، تو وہاں پہ آپ کے ڈاکومنٹس کیا ہو جائیں گے، نیوٹرائز ہو جائیں گے. اسی طریقے سے آپ نے جو ہے وہ ٹرانسکرپٹ کی بھی جو ہے وہ نیوٹرائز کاپی کیا کرنی ہے، وہ بھی اپلوڈ کرنی ہے. دین یہاں پہ اس کے بعد دیکھیں کہ ریسرچ پروپوزل ان ڈیٹیل، آپ نے ریسرچ پروپوزل بیسیکلی کیا کرنا ہے، وہ اپلوڈ کرنا ہے. ٹو لیٹرز آف ریکمنڈیشن فرام فل پروفیسرز اور ایسوسیٹ پروفیسرز وتھ فون نمبرس اینڈ ای میل ایڈریس. دو آپ نے لیٹر آف ریکمنڈیشن جو ہے وہ پروفیسرز کی طرف سے جو ہے وہ جو آپ انہیں لیے ہوئے ہوں گے وہ آپ نے وہاں پہ اپلوڈ کرنا ہے. وتھ فون نمبر اور ای میل ایڈریس اپلوڈ کرنا ہے. کاپی آف یور ریگولر پاسپورٹ وچ ہیز ایٹ لیسٹ 2 years آف ویلیڈیٹی، 2 سال کا آپ کا ویلڈ پاسپورٹ ہونا چاہیے، وہ آپ نے وہاں پہ اپلوڈ کرنا ہے. فزیکل ایگزامینیشن فارم، فزیکل ایگزامینیشن فارم کیا ہوتا ہے؟ جو کہ بیسیکلی ایک پرفارما ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو کہ فل کیا جاتا ہے فزیکل ایگزامینیشن کے حوالے سے، جو چائنیز یونیورسٹیز کے اندر ایڈمیشن کے لیے جو ہے وہ مینڈیٹری ہوتا ہے، جس کے جو آپ نے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے، ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر کے آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو ڈاکٹر سے فل کرانا ہے، اور فل کرانے کے بعد آپ نے اس کی جو پی ڈی ایف فارم کے اندر کاپی ہے وہ آپ نے کیا کرنی ہے، سبمٹ کرنی ہے. انگلش پروفیشنسی سرٹیفکیٹ، آئلس از ناٹ مینڈیٹری، مطلب آئلس مینڈیٹری نہیں ہے. اگر آئلس یا ٹفل کوئی کیا ہوا آپ نے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر نہیں کیا ہوا تو مینڈیٹری نہیں ہے. انگلش پروفیشنسی سرٹیفکیٹ جو آپ کی یونیورسٹی آپ کو پرووائڈ کرے گی کہ آپ کا موڈ آف انسٹرکشن جو تھا وہ انگلش میڈیم تھا، وہ آپ کیا کریں گے، یہاں پہ اپلوڈ کریں گے. ایکسیپٹنس لیٹر، ٹھیک ہے، آپشنل ہے، میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ آپشنل ہے اسکالرشپ کے لیے، آسو اسکالرشپ پروگرام کے لیے. لیکن اگر آپ کے پاس ایکسیپٹنس لیٹر ہوگا تو آپ کے جو سلیکشن کے چانسز ہیں وہ ہائی ہوں گے، اور آپ کی جو اسکالرشپس ہنٹ کرنے کے جو چانس ہیں، ٹھیک ہے، وہ بڑھ جائیں گے.
اس کے بعد پھر فوٹو کاپیز جو کہ آپ نے کوئی ریسرچ میں رکھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، اور یا ان ایبسٹریکٹس کے جو ہیں وہ آپ نے کیا کرنی ہے، وہ یہاں پہ سبمٹ کرنی ہے. اگر آپ کے پاس کوئی ریسرچ پیپرز یا یہ چیزیں اویلیبل ہیں تو آپ جو ہے وہ ایکسٹرا ڈاکومنٹس جو سپورٹی ڈاکومنٹس ہیں، ٹھیک ہے، وہ آپ یہاں پہ اپلوڈ کر سکتے ہیں. تو یہ کچھ مینڈیٹری چیزیں تھیں جو کہ آپ نے کیا کرنی ہے، کمپلیٹ کرنی ہے، اور اس فارم سبمیشن کے لیے ضروری ہوں گی. اب اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی چائنا کی یہ آفیشیل ویب سائٹ ہے. یہاں پہ آپ کے پاس آ رہا ہے، دیکھیں یہاں پہ ای میل آئی ڈی، پاسورڈ اینڈ چیک کوڈ آ رہا ہے، ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے، کریٹ این اکاؤنٹ کرنا ہے. پہلے آپ نے اپنا اکاؤنٹ کریٹ کرنا ہے. اس کے اوپر کریٹ این اکاؤنٹ کے اوپر آپ نے کلک کیا. اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں آپ کے سامنے ڈیٹیل اوپن ہو گئی ہے. لاسٹ فیملی نیم آپ نے یہاں پہ اپنا مینشن کرنا ہے. فرسٹ گیون نیم آپ نے یہاں پہ اپنا مینشن کرنا ہے. ای میل ایڈریس آپ نے یہاں پہ اپنا مینشن کرنا ہے. اس کے بعد آپ کا جینڈر کیا ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ نے یہاں پہ مینشن کرنا ہے. ڈیٹ آف برتھ آپ نے یہاں پہ مینشن کرنی ہے. پاسپورٹ نمبر آپ نے یہاں پہ مینشن کرنا ہے. نیشنلٹی، ٹھیک ہے، اگر آپ پاکستان سے اپلائی کر رہے ہیں تو آپ پاکستان یہاں پہ مینشن کریں گے. اس طریقے سے آپ نے یہاں پہ پاسورڈ جو ہے وہ اپنا سیٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے. اس کو پھر کنفرم کرنا ہے، اور پھر یہاں پہ آپ کے پاس جو چیک کوڈ ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ نے یہاں پہ انٹر کرنا ہے. جیسے یہاں پہ 8329 ہے تو آپ کا جو ہے وہ اکاؤنٹ کیا ہوگا، وہ کریٹ ہو جائے گا. آفٹر اکاؤنٹ کریشن آپ کے سامنے یہ دیکھیں لاگ ان کا آپشن آ رہا ہے ابھی، ٹھیک ہے. یہاں پہ آپ اپنا ای میل ایڈریس، ٹھیک ہے، جو آپ نے انٹر کیا، اور پھر اس کے بعد پاسورڈ اپنا انٹر کریں گے، اور یہاں پہ پھر آپ کیا کریں گے، چیک کوڈ انٹر کریں گے. چیک کوڈ انٹر کرنے کے بعد پھر آپ کیا ہوں گے، لاگ ان ہو جائیں گے. یہاں پہ جیسے یہ دیکھیں 1580 ہم نے انٹر کیا، ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہوں گے، آپ جو اس کا فارم ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر بیسکلی لاگ ان ہو جائیں گے. جو آپ کی پروفائل ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ کے سامنے آ جائے گی. اپلائی ٹو کنٹینیو، ٹھیک ہے. یہ اس کے بعد دیکھیں ویلکم، یہاں پہ آ گیا آن لائن اپلیکیشن فارم، اپلیکیشن اسٹیٹس، ٹھیک ہے، چینج پاسورڈ، یا پھر اپلوڈ سی ایس سی اپلیکیشن فارم. مطلب سی ایس سی کے لیے اگر آپ اپلائی کر رہے ہیں تو وہ بھی یہاں پہ آپ اپلوڈ کریں گے. لیکن ابھی ہم آسو اسکالرشپ پروگرام کے لیے کر رہے ہیں. تو دیکھیں یہاں پہ آ گیا ویلکم ٹو دی اسٹڈی ان یو ایس ٹی سی. تو یہاں پہ آپ جائیں گے، سیکنڈ جو آپشن ہے یہاں پہ آپ اس پہ کلک کریں گے آن لائن اپلیکیشن کے اوپر. آن لائن اپلیکیشن کے اوپر کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے ڈگری پروگرام آ رہا ہے کہ آپ کس کے لیے اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں. انڈر گریجویٹ ہے، ماسٹر پروگرام ہے، اور ڈاکٹر پروگرام ہے. تو یہ آپ کے پاس ماسٹر اور ڈاکٹر پروگرام کے لیے اسکالرشپ ہے. تو آپ یہاں پہ اگر ماسٹر پروگرام کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں، ایم ایس کے لیے، تو آپ کیا کریں گے، ایم ایس پہ کلک کریں گے. اور اگر آپ ڈاکٹر کے کرنا چاہیں تو ڈاکٹر کے کلک کریں گے. اس کے بعد پھر یہاں پہ نیکسٹ آپشن دیکھیں آ رہا ہے کہ آپ سیلف فائنینس پہ اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں یا پھر اسکالرشپ پہ اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں. اگر اسکالرشپ پہ اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں تو کس اسکالرشپ کے لیے اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں، سی ایس سی اسکالرشپ کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں، یا پھر آنسو اسکالرشپ کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں، یا پھر کسی اور اسکالرشپ کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں. تو سب سے پہلے یہاں پہ دیکھیں کیا آ رہا ہے، یو ایس ٹی سی فیلوشپ لیول اے، ٹھیک ہے، فنڈیڈ فرام کیس اپلیکینٹس فار دی کیس آنسو اسکالرشپ. تو یہ آپ کے پاس آ رہا ہے آنسو اسکالرشپ. اس کے اوپر آپ کلک کریں گے، اور کلک کرنے کے بعد کیا کریں گے، آپ پھر سیو اینڈ نیکسٹ کریں گے، ٹھیک ہے. کنٹینیو آپ کریں گے آگے. دین آپ کے پاس یہاں پہ دیکھیں 9 اسٹیپس آگے ہیں، ٹھیک ہے. اسٹیپ نمبر 1 بیسک انفو ہے. اسٹیپ نمبر 2 اسٹڈی پلان ہے. اسٹیپ نمبر 3 ایجوکیشن اینڈ امپلائمنٹ ہے. اسٹیپ نمبر 4 کیا ہے، لینگویج پروفیشنسی ہے. اسٹیپ نمبر 5 کیا ہے، کنٹیکٹ انفو ہے. اسٹیپ نمبر 6 کیا ہے، ادر انفو ہے. اسٹیپ نمبر 7 کیا ہے، ریفرنس لیٹرز، ٹھیک ہے، یہ ریفرنس انفو ہے. اسی طریقے سے ریکمنڈیشن لیٹرز کے حوالے سے یہ ہوگا. اسٹیپ نمبر 8 جو ہے وہ آپ کے اپلوڈ ڈاکومنٹس کے حوالے سے. اب اسٹیپ نمبر 9 کیا ہے، سبمٹ ہے. تو یہ آپ کے پاس آپ نے کیا کرنا ہے، اس کے 9 اسٹیپس آپ نے فل کرنے ہیں. تو سب سے پہلا دیکھیں کیا ہے جی، بیسک انفو. آپ اپنا نام لکھیں گے، ٹھیک ہے، گیون نیم، جیسے یہ میں نے لکھا ہے یہاں پہ خان امان، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے آپ اگر یہاں پہ آپ کا کوئی چائنیز نیم ہے تو وہ آپ لکھیں گے، اگر نہیں ہے تو اس کو آپ ایمٹی رکھیں گے، یہ مینڈیٹری نہیں ہے. یہاں پہ آپ جینڈر لکھیں گے، اس طریقے سے میرٹل اسٹیٹس لکھیں گے، نیشنلٹی لکھیں گے، ٹھیک ہے. ریلیجن لکھیں گے یہاں پہ، ٹھیک ہے. ریلیجن لکھنے کے بعد ڈیٹ آف برتھ لکھیں گے. اس کے بعد کنٹری آف برتھ لکھیں گے. اور جتنی بھی یہاں پہ نیچے مزید چیزیں آئیں گی، ٹھیک ہے، جس میں آپ کے فیملی کے بارے میں ایک ممبر کے حوالے سے جو آپ کا انفارمیشن ہوگی وہ آپ لکھیں گے، ٹھیک ہے. یہ آپ لکھنے کے بعد کیا کریں گے، سیو اینڈ کنٹینیو پہ کریں گے تو آپ نیکسٹ پہ جائیں گے. اسٹیپ نمبر 1 میں آپ اپنی بیسک انفو جتنی بھی ہے وہ ساری آپ پرووائڈ کر لیں گے، ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کیا کریں گے، اسٹیپ نمبر 2 پہ کلک کریں گے. اسٹیپ نمبر 2 پہ دیکھیں آپ کے پاس کیا آ رہا ہے،
اپلیکیشن کیٹیگری آ رہا ہے کہ ماسٹر پروگرام کے لیے اپلائی کر رہے ہیں ہم نے جو پہلے سے سلیکٹ کیا ہوا ہے. اس کے بعد میجر کیا ہے جی، میں نے یہاں پہ فزکس انٹر کیا ہے. اس کے بعد ریسرچ فیلڈ میں نے یہاں پہ انٹر کیا پارٹیکل فزکس اینڈ نیوکلیس فزکس. ٹھیک ہے، نیوکلیئر فزکس کے حوالے سے میں نے اور پارٹیکل فزکس کے حوالے سے انٹر کیا ہے. آپ کی جو بھی ریسرچ فیلڈ ہے، آپ کی جو بھی مطلب ریلیونٹ فیلڈ ہے، ٹھیک ہے، آپ وہ انٹر کریں گے. پھر اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں آ رہا ہے کہ واٹ ریسرچ فیلڈ آر یو انٹرسٹیڈ ان نو مور دین 100 ورڈس. آپ نے یہاں پہ کس فیلڈ کے اندر انٹرسٹ رکھ رہے ہیں آپ، ٹاپک کیا آپ کا، ٹھیک ہے، ریسرچ کا ٹاپک کیا ہوگا وہ آپ انٹر کریں گے یہاں پہ، اور پھر اس کو ایکسپلین کریں گے 100 ورڈس کے اندر. تو یہاں پہ دیکھیں میرا ٹائٹل ہے ایکسپلورنگ دی پراپرٹیز آف ڈارک میٹر تھرو دی ہائی انرجی پارٹیکل کلوئنس. ٹھیک ہے، یہ میرا ٹائٹل ہے. اس ٹائٹل کے اوپر سب سے پہلے میں نے انٹروڈکشن لکھا ہے یہاں پہ. انٹروڈکشن کے بعد ٹھیک ہے ریسرچ کوسچنس ہیں. ٹھیک ہے، ریسرچ کوسچنس کے بعد جو ہے وہ دیکھیں میتھڈالوجی ہے کہ کیا میتھڈ ہوگا، کس طریقے سے جو ہے وہ بیسیکلی کام ہوگا. ایکسپیکٹڈ آؤٹ کمس ہیں، ٹھیک ہے، کہ کیا کیا آؤٹ کمس ہوں گی اس کی. اس کے بعد دیکھیں ٹائم لائن جو ہے وہ بھی مینشن کرنی پڑتی ہے کہ آپ نے کتنے ٹائم کے اندر جو ہے وہ بیسیکلی اس کے جو چیزیں ہیں وہ آپ نے کلیئر کرنی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، ٹائم لائنز یہاں پہ دیکھیں یہ مینشن کیا. ٹھیک ہے، ٹائم لائنز کے بعد جو ہے وہ جیسے یہ دیکھیں یہاں پہ مینشن ہے ٹائم لائنز کی، میں نے ڈیٹیل مینشن کی ہے کہ لٹریچر ریویو اینڈ تھیوریٹیکل فریم ورک ڈیولپمنٹ 3 منتھس کے اندر ہوگی جی. ڈیٹا انالیسس ٹھیک ہے یہ کیا ہوں گی، اینڈ سیمولیشن 6 منتھس کے اندر ہوں گی. ریزلٹس انٹرپریٹیشن کب ہوگی، رائٹنگ کب ہوں گی، 3 منتھ کے اندر ہوگی. تو یہ جو ہے نا وہ میں نے ڈیٹیل مینشن کی ہے کہ اس کے اندر کتنا وقت لگے گا، یہ بھی آپ لوگوں نے اس طریقے سے مینشن کرنی ہے. اس کے بعد پھر پارٹیکل فزکس اسپیکٹس کیا ہوں گے. ٹھیک ہے، اس کے بعد نیوکلیئر فزکس کے اسپیکٹس کیا ہوں گے اس کے، کیونکہ جو میرا بیسک ریسرچ فیلڈ ہے وہ کیا پارٹیکل اینڈ نیوکلیئر فزکس ہے. یہاں پہ میں مینشن کیا تو دونوں کے اسپیکٹس آپ نے لکھنے ہیں. اسی طریقے سے جو ہے وہ یہ ڈیٹیل آپ یہاں پہ لکھ لیں گے 100 ورڈس کے اندر جو آپ کا اپنا ریسرچ ٹاپک ہوگا. ٹھیک ہے، اس کی ڈیٹیل. تو پھر آپ کیا کریں گے، یہاں سے نیکسٹ موو کریں گے. دین یہاں پہ دیکھیں کہ پوچھ رہے ہیں کہ ہیو یو گاٹ ایکسیپٹینس فرام سپروائزر ان یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی. تو اگر آپ کے پاس ایکسیپٹینس لیٹر آ گیا ہے تو آپ نے یہاں پہ کیا کرنا ہے، یس کرنا ہے. اور یس کرنے کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے، یہاں پہ ڈیٹیل انٹر کرنی ہے، نیم آف سپروائزر انٹر کرنا ہے جن کا آپ کو لیٹر ریسیو ہوا ہے، اور پھر یہاں پہ ایکسیپٹینس لیٹر آپ نے اپلوڈ کر دینا ہے. اور اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ نے یہاں سے نو کر کے تو سیو اینڈ نیکسٹ پہ کلک کرنا ہے. لیکن ایکسیپٹینس لیٹر ہونے کی وجہ سے پہلے آپ نے ایکسیپٹینس لیٹر حاصل کرنا ہے. اس کی وجہ سے کیا ہوگا، آپ کے جو سلیکشن کے چانسز ہیں وہ بڑھ جائیں گے اسکالرشپس کے لیے. تو اس لیے ایکسیپٹینس لیٹر جو ہے وہ آپ لازمی حاصل کریں. اس کے بعد پھر اسٹیپ نمبر 3 ہے جی ایجوکیشن اینڈ امپلائمنٹ. دیکھیں ماسٹر پروگرامز اپلیکینٹس مسٹ پرووائڈ دیئر بیچلر ڈگری انفارمیشن. آپ نے یہاں پہ ماسٹرز کے لیے ہم کر رہے ہیں تو بیچلر کی ڈگری کی انفارمیشن ہم نے دینی ہے. ٹھیک ہے، کنٹری کا جو ہے وہ آپ نے سلیکٹ کرنا ہے یہاں سے، جیسے پاکستان. ٹھیک ہے، آپ یہ سلیکٹ کریں گے. یونیورسٹی سلیکٹ کریں گے آپ یہاں سے، نیسٹ یونیورسٹی آپ کی، یا پھر قائد اعظم یونیورسٹی آپ کی، یا نمل یونیورسٹی آپ کی، کوئی بھی یونیورسٹی ہے آپ کی. اس لسٹ کے اندر آپ یہاں پہ سرچ کریں گے. ٹھیک ہے، سرچ کرنے کے بعد جو ہے جیسے آپ کہتے ہیں کہ نسٹ ہے، ٹھیک ہے، تو آپ نسٹ سلیکٹ کر لیں گے. نمبل ہے تو آپ نمبل یونیورسٹی سلیکٹ کر لیں گے. تو یہاں پہ آپ سلیکٹ کرنے کے بعد اگر آپ کی اس لسٹ کے اندر موجود نہیں ہے تو یہاں پہ اگر آپ مینولی لکھنا چاہ رہے ہیں تو مینولی لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کتنا جو ہے وہ دا ڈگری دیٹ یو ہیو اچیو. ٹھیک ہے، کون سی ڈگری بیسکلی آپ نے اچیو کی ہے، بیچلر ڈگری ہے تو بیچلر پہ آپ کلک کریں گے. میجر کیا تھا وہ آپ انٹر کریں گے. ڈیوریشن کتنا تھا وہ آپ انٹر کریں گے. ٹھیک ہے، اسٹارٹ کیا تھا اور اینڈ کیا تھا وہ آپ ڈیٹس انٹر کریں گے. اس کے بعد آپ نے کتنا سکور حاصل کیا اس کے اندر وہ آپ انٹر کریں گے. سی جی پی اے کتنا ہے وہ آپ انٹر کریں گے. پھر کلاس رینک آپ کا کیا تھا وہ آپ انٹر کریں گے، آپ کی مطلب کلاس میں کیا پوزیشن رہی. اس کے بعد ٹائٹل آف تھیسس آپ انٹر کریں گے کہ آپ کے تھیسس کا جو ٹائٹل تھا وہ کیا تھا. ٹھیک ہے، اس کی آپ یہاں پہ انٹر کریں گے. اس کے بعد پھر نیشنل رینکنگ آف یور یونیورسٹی، آپ کی جو یونیورسٹی ہے اس کی پاکستان میں کیا رینکنگ ہے، یا پھر جو انڈیا سے کر رہے ہیں ان کی انڈیا کے اندر کیا رینکنگ ہے. انٹرنیشنلی آپ کی یونیورسٹی کی کیا رینکنگ ہے وہ بھی آپ یہاں پہ مینشن کریں گے. یہ چیزیں مینشن کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، پھر نیوٹرائزڈ کاپی آف ڈگری سرٹیفکیٹ. سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ نیوٹرائزڈ کاپی کیا کرنی ہے، ڈگری کی اپلوڈ کرنی ہے بیچلر کی. اور پھر نیوٹرائزڈ کاپی آف ٹرانسکرپٹ کیا کرنی ہے یہاں پہ اپلوڈ کرنی ہے. تو یہ آپ کا جو ہے وہ ایجوکیشن کا جو سیکشن ہے وہ یہ کمپلیٹ ہو جائے گا. اسی طریقے سے اگر آپ کی کوئی امپلائمنٹ ہے، ٹھیک ہے، تو وہ بھی آپ یہاں پہ کیا کریں گے، اس کی بھی ڈیٹیل جو ہے وہ انٹر کریں گے. اور اکیڈیمک کوئی آپ کے اچیومنٹس ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی آپ یہاں پہ انٹر کریں گے. اور انٹر کرنے کے بعد آپ سیو اینڈ نیکسٹ پہ کلک کریں گے
تو یہ آپ کا جو ہے وہ یہ والا سیکشن کمپلیٹ ہو جائے گا. دین آپ کا آ رہا ہے جی اسٹیپ نمبر 4 لینگویج پروفیشنسی کے حوالے سے. مطلب آپ کی جو ہے وہ مدر ٹنگ کون سی ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ جو لوگ پاکستان سے کر رہے ہیں وہ اردو میں لکھیں گے. اس کے بعد آپ کے چائنیز کی آپ کی کیا صورت حال ہے, مطلب چائنیز آپ کو آتی ہے یا نہیں آتی ہے. ٹھیک ہے, وہ یہاں پہ دیکھیں اگر آپ کو چائنیز آتی ہے تو کس کنڈیشن کی آتی ہے, گڈ آتی ہے, پور ہے, ٹھیک ہے, یا ویری گڈ ایکسیلنٹ ہے. اسی طریقے سے نہیں آتی ہے تو نو نالج لکھیں گے. آپ کا اگر چائنیز آتی ہے تو آپ کے کون سے لیول کی چائنیز آتی ہے, ایچ ایس کے 1 کی آتی ہے, 2 کی, 3 کی, یا 4 5 6 کی آتی ہے. تو یہ جو ہے وہ سرٹیفکیٹ ہوتے ہیں چائنیز لینگویج کے, ٹھیک ہے, جو کہ ایچ ایس کے 6 تک ہوتے ہیں. تو اگر آپ کے پاس اگر کوئی اویلیبل ہے تو آپ یہ بھی یہاں پہ اپلوڈ کر سکتے ہیں. اگر نہیں اویلیبل تو آپ جو ہے وہ نیکسٹ موو کریں گے یہاں سے. اس کے بعد دیکھیں یہاں پہ آ رہا ہے جی انگلش پروفیشنسی. انگلش پروفیشنسی مطلب آپ کے نیٹو اسپیکر ہیں, ایکسیلنٹ ہے, ٹھیک ہے, گڈ ہے, آپ کی کیا صورت حال ہے انگلش کی, تو یہاں پہ آپ مینشن کریں گے ایکسیلنٹ. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے آپ کے پاس اگر کوئی ٹوفل یا آئلس موجود ہے تو آپ اس کا جو ہے وہ یہاں پہ اسکور لکھیں گے, اور وہ لکھنے کے بعد آپ اس کی جو ہے وہ اپلوڈ کریں گے یہاں پہ, اور پھر آپ سیو اینڈ نیکسٹ پہ کلک کریں گے. اگر آپ کے پاس آئلس یا ٹوفل اویلیبل نہیں ہے تو آپ نے یہاں پہ کیا کرنا ہے, انگلش پروفیشنسی سرٹیفکیٹ جو کہ آپ کے یونیورسٹی سے ملے گا وہ آپ نے یہاں پہ اپلوڈ کرنا ہے PDF فارم کے اندر, اور پھر آپ نے سیو اینڈ نیکسٹ پہ کلک کرنا ہے اور آگے موو کرنا ہے نیکسٹ سیکشن کے اوپر. اس کا اسٹیپ نمبر 5 دیکھیں جی, کنٹیکٹ انفو ہے. کنٹیکٹ انفو کے اندر آپ نے اپنا پرماننٹ ایڈریس لکھنا ہے, ٹھیک ہے, پراپرلی. اس کے بعد آپ نے اپنا ای میل ایڈریس لکھنا ہے اور ٹیلی فون نمبر لکھنا ہے. تو یہ تینوں چیز آپ لکھیں گے اپنے کنٹیکٹ انفو کے اندر. تو یہ اگر فیکس نمبر ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ یہ مینڈیٹری نہیں ہے. اسٹیپ نمبر 6 دیکھیں جی, فیملی ممبر انفارمیشن ہے, ٹھیک ہے, ادر انفو کے اندر. تو آپ نے اپنے 3 فیملی ممبرس کی انفارمیشن جو ہے وہ یہاں پہ انٹر کرنی ہے. ان کے ساتھ ریلیشن شپ کیا ہے, ٹھیک ہے, وہ انٹر کرنی ہے. نیشنلٹی ان کی کیا ہے, یہ ساری ڈیٹیل آپ نے انٹر کرنی ہے. اور اگر آپ کا کوئی فیملی ممبر وہاں پہ یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سے گریجویٹ ہوا ہے تو اس کی بھی ڈیٹیل آپ مینشن کریں گے. یا پھر اگر کرنٹلی جو ہے وہ آپ کا کوئی بھی ریلیٹیو, ٹھیک ہے, آپ کے مطلب بہن بھائی کوئی بھی وہاں پہ وہ اسٹڈی کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی چائنا کے اندر, تو ان کی بھی ڈیٹیل آپ یہاں پہ مینشن کر سکتے ہیں. مینشن کرنے کے بعد آپ سیو اینڈ نیکسٹ پہ کلک کریں گے تو آپ جو ہے وہ اس کے نیکسٹ اسٹیپ پہ چلے جائیں گے. اور اس کا نیکسٹ اسٹیپ کیا ہے, ریفرنس انفو. ٹھیک ہے, کہ ریفرنس جو لیٹرز ہیں بیسیکلی ریکمنڈیشن لیٹرز ہیں, ٹھیک ہے, ان کی انفو آپ نے یہاں پہ انٹر کرنی ہے. آپ کے جو ریکمنڈیشن لیٹر 1 ہوگا, ٹھیک ہے, اس کو آپ نے یہاں پہ اپلوڈ کرنا ہے. اپلوڈ کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ جس پروفیسرز نے آپ کو ریکمنڈیشن لیٹر دیا ہوا ہے ان کا نیم لکھنا ہے, آرگنائزیشن لکھنی ہے, ریلیشن شپ لکھنا ہے, ٹھیک ہے, ٹیلی فون نمبر آپ نے لکھنا ہے, ای میل ایڈریس لکھنا ہے. اسی طریقے سے سیکنڈ ریکمنڈیشن لیٹر کا بھی آپ نے سیم ایز اٹ از اپلوڈ کر کے یہ چیزیں لکھنی ہے. اور پھر آپ کیا کریں گے, سیو اینڈ نیکسٹ پہ کلک کریں گے تو آپ پھر نیکسٹ آپشن پہ آ جائیں گے. اس کا اسٹیپ نمبر 8 ہے, اپلوڈ ڈاکومنٹس ہے. تو سب سے پہلے یہاں پہ کیا ہے, فارنر فزیکل ایگزامینیشن فارم. فزیکل ایگزامینیشن فارم کی جو میں نے شروع میں بھی بات کی تھی کہ آپ نے ڈاکٹر سے جو ہے وہ فل کرا کے یہاں پہ PDF فارم کے اندر جو ہے وہ اپلوڈ کرنا ہے یہاں پہ, کہ آپ جو ہے وہ فٹنس کے لحاظ سے آپ کا جو ہے فزیکل فارم ہوگا وہ. اس کے بعد سیکنڈ ہے یہاں پہ سی وی جو ہے وہ آپ نے یہاں پہ اپلوڈ کرنی ہے, آپ کی جو انٹرسٹ کو شو کر رہی ہو, ریسرچ انٹرسٹ کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کر رہی ہو, ایک انٹرنیشنل فارمیٹ کی اچھی اٹریکٹیو سی وی آپ نے کیا کرنی ہے یہاں پہ اپلوڈ کرنی ہے. پھر اس کے بعد پرسنل اسٹیٹمنٹ ہے. پرسنل اسٹیٹمنٹ بیسیکلی وہ ڈاکومنٹ ہے جو کہ آپ کی پرسنل انٹرسٹ کو جو آپ ٹھیک ہے, آپ کی جو پرسنل انٹرسٹ ہے فار یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی چائنا میں اسٹڈی کرنے کے لیے, اور اس کے علاوہ جو آپ کی فیلڈ کے ریلیونٹ انٹرسٹ ہے, ٹھیک ہے, جو آپ کے فیوچر جو ہے وہ پلانس ہیں, ٹھیک ہے, وہ ساری کی ساری کیا کرنا ہے, آپ نے ایک سمری لکھنی ہے ان ساری چیزوں کی, اور وہ آپ نے کیا کرنی ہے, اپنی پرسنل اسٹیٹمنٹ بنانی ہے. اور اس پرسنل اسٹیٹمنٹ کے اندر اٹریکشن ہونی چاہیے جو کہ آپ کے اوور آل جو ہے وہ چیزوں کو ریپرزینٹ کر رہی ہو. اس کے بعد پھر آپ یہاں پہ لکھیں گے اسٹڈی اور ریسرچ پروپوزل. ایک ریسرچ پروپوزل آپ لکھیں گے, ایک ریسرچ پروپوزل آپ لکھیں گے, ٹھیک ہے, جو کہ 800 ورڈ سے کم ہونا چاہیے. اس کو بھی یہاں پہ آپ PDF فارم کے اندر یہاں پہ اپلوڈ کریں گے. اس کے بعد پھر نان کرمنل ریکارڈ کے لیے سرٹیفکیٹ جو ہوتا ہے پولیس کی طرف سے, کریکٹر سرٹیفکیٹ, ٹھیک ہے, وہ آپ بنوا کے یہاں پہ کیا کریں گے, وہ بھی اپلوڈ کریں گے PDF فارم کے اندر. ادر سپورٹنگ اگر کوئی ڈاکومنٹس آپ کے, ٹھیک ہے, وہ بھی آپ اپلوڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی آپ یہاں پہ اپلوڈ کر سکتے ہیں. اور اگر کوئی مزید آپ کے سپورٹنگ ڈاکومنٹس ہیں, ٹھیک ہے, وہ بھی آپ یہاں سے ایڈ کر کے
اپلوڈ کر سکتے ہیں. پھر آپ یہاں پہ ساری چیزیں یہ اپلوڈ کرنے کے بعد سیو اینڈ نیکسٹ پہ کلک کریں گے تو آپ اسٹیپ نمبر 9 کی طرف جائیں گے. اسٹیپ نمبر 9 آپ کا کیا ہے؟ سبمٹ. تو یہاں پہ آپ کے پاس ڈکلیریشن آ جائے گی. ٹھیک ہے، آپ ڈکلیئر کریں گے کہ آپ نے جتنی بھی انفارمیشن یہ پرووائڈ کی ہے یہ ساری کی ساری کریکٹ ہے، اور یہ جتنی بھی چیزیں آپ نے مینشن کی ہیں یہ ٹھیک ہے، ساری کی ساری فیکٹس کے اوپر مبنی ہیں. یہ آپ یہاں پہ ڈکلیئر کریں گے. ڈکلیئر کرنے کے بعد پھر کچھ یہاں پہ آپ سے 2-3 کوشچن پوچھے جا رہے ہیں کہ اگر آپ کو اسکالرشپ پہ ایڈمیشن میں نہیں ملتا تو کیا آپ جو ہے وہ سیلف فائنینس پہ یہ ڈگری حاصل کرنا چاہیں گے یا آپ ایڈمیشن لینا چاہیں گے. تو اگر آپ نہیں کرنا چاہ رہے تو نو کریں گے، اگر آپ کرنا چاہ رہے ہیں تو یس کریں گے. اسی طریقے سے اگر آپ کو جو ہے وہ فری اکوموڈیشن کے ساتھ، ٹھیک ہے، یا پھر ٹیوشن فی کے ساتھ اگر آپ کو ملتا ہے اونلی ٹیوشن فی کے ساتھ، تو کیا آپ اس کے ساتھ جو ہے وہ پارشلی، ٹھیک ہے، آپ کرنا چاہیں گے، اس ایڈمیشن کو کنٹینیو رکھنا چاہیں گے. تو اگر آپ کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں کر سکتے تو یہ بھی آپ نو کلک کریں گے. اس کے بعد اگر آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اکوموڈیشن اور ٹیوشن فی دونوں اگر آپ کو جو ہے وہ فری دی جائیں تو اگر آپ تب جو ہے وہ ایڈمیشن لینا چاہیں گے یا نہیں لینا چاہیں گے. تو اگر آپ نہیں لینا چاہ رہے ہیں تو آپ نو پہ کلک کریں گے، اگر آپ لے سکتے ہیں تو یس پہ کلک کریں گے. دین آپ کے پاس پھر آ رہا ہے کہ ہاؤ ڈیڈ یو گیٹ نو اباؤٹ دی ایڈمیشن ان دی یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی چائنا، کہ آپ کو کیسے یو ایس ٹی سی کے بارے میں پتہ لگا. تو آپ یہاں پہ مینشن کر دیں گے تھرو ایمبیسی پتہ لگا، تھرو انٹرنیٹ پتہ لگا، تھرو فرینڈس پتہ لگا، ٹھیک ہے، یا تھرو کسی اور وے سے آپ کو پتہ لگا. تو وہ آپ یہاں پہ کیا کریں گے؟ مینشن کریں گے. مینشن کرنے کے بعد جو ہے وہ پھر کیا کریں گے؟ آپ اپنی جو ڈاکومنٹ ہے، ٹھیک ہے، یہ ساری جو فارم ہے اس کو آپ کیا کریں گے؟ ریویو کریں گے. ریویو کرنے کے بعد اس کو آپ سبمٹ کریں گے. تو یہ اوور آل آج کا پروسیس تھا کہ آپ نے کیسے جو ہے وہ یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے اندر اپلائی کرنا ہے فار آسو اسکالرشپ پروگرام. یہ اس کے اپلائی پروسیس کا آن لائن فارم سبمیشن کا پوری ڈیٹیلز ہم نے آج آپ کے سامنے رکھی ہیں. ٹھیک ہے، آپ اپلائی کریں اچھے ڈاکومنٹس تیار کر کے. ضرور کوشش کریں. کوشش انسان کرتا ہے، کامیابی اللہ تعالیٰ کی ذات دیتی ہے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ العزیز ایک اور اچھی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.